السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ آج اسی سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ابو معاویہ نے ہشام بن عمرو سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا، تو کیا جب عورت کو احترام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب منی کا پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عورت کو بے احترام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ بیوی کا احترام کیا ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت کی منی کیسی ہوتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو خواب میں وہ چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو فرمایا، جب وہ یوں دیکھے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہو جاتا ہے۔ جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کی مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو احادیث و واقعات سیرت بیان کرتے ہوئے سنا، وہ اپنے بیان کے دوران میں کہہ رہے تھے، جس پر جنابت کی حالت میں فجر کا وقت آ جائے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ میں نے یہ بات اپنے والد عبد الرحمن بن حارث کو بتائی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس پر عبد الرحمن چل پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ کہا، جواب میں ان دونوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے خواب کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر آپ روزہ جاری رکھتے۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے۔ عبد الرحمن نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو مروان نے کہا، میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اس بات کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں۔ کہا تو ہم ابو ہریرہ کے پاس آئے۔ ابو بکر اس اثناء میں اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھا۔ کہا تو عبد الرحمن نے یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واقعہ ان دونوں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اس مسئلے کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں جو کہا کرتے تھے اس کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات فضل رضی اللہ عنہ سے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی۔ کہا، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات سے جو وہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے رجوع کر لیا۔ میں ابن جریج میں عبد الملک سے کہا، کیا ان دونوں نے فی رمضان کے الفاظ کہے؟ کہا، اسی طرح کہا، آپ احترام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ جاری رکھتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام کے بغیر ہم بستری کی بنا پر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ جاری رکھتے تھے۔ ایک حدیث نماز کے بارے میں،
آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کے اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند ایک گھنٹہ لے آؤ، اور بعض نے کہا یہودیوں کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما۔ یا رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔